السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی شخصیت کی داستان شروع کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی بہادری اور جنگی حکمت عملی سے تاریخ بدل دی۔ یہ ہے اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ خاندان اور پیدائش: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے معزز قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ جنگی مہارت، بہادری اور فوجی طاقت کے اعتبار سے قریش میں نمایاں تھا۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے بڑے سردار تھے اور دولت و اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ لبابہ بن حارث تھی، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی اہلیہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ اس طرح آپ کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے بھی جڑا ہوا تھا۔ بچپن اور جوانی: خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے جسمانی قوت، بہادری اور ذہانت میں ممتاز تھے۔ آپ کو گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور تلوار کے فن میں خاص مہارت حاصل تھی۔ عرب کے بڑے بڑے جنگجو بھی آپ کی تیاری اور سپہ گری کے قائل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قریش آپ کو اپنی جنگوں میں ایک قیمتی ہتھیار سمجھتے تھے۔ اسلام سے پہلے دشمنی: اسلام کے ابتدائی دنوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت مخالفین میں شامل تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو وقتی شکست دینے میں خالد کی جنگی حکمت عملی کا بڑا ہاتھ تھا۔ انہوں نے اپنے سواروں کے ساتھ پہاڑ کے دامن میں حملہ کیا اور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیلا دیا۔ اس وقت آپ اسلام کے مخالف تھے، مگر یہی واقعہ بعد میں آپ کے اسلام قبول کرنے کا سبب بھی بنا۔ سوچ کی تبدیلی: وقت گزرتا گیا، اسلام پھیلتا رہا اور مسلمانوں کی طاقت بڑھتی گئی۔ خالد کی عقل اور دل میں یہ بات بیٹھنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت عام انسانوں کی نہیں بلکہ کسی بڑے سچے مقصد کی ہے۔ غزوہ خندق اور بعد کے واقعات نے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اسلام کا مقابلہ ممکن نہیں۔ قبول اسلام: آخر کار وہ لمحہ آیا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقیقت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ سن 8 ہجری میں آپ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کو حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت عمرو بن عاص بھی ملے، جو مدینہ جا رہے تھے تاکہ اسلام قبول کرے۔ یہ تینوں عظیم شخصیات ایک ساتھ مدینہ پہنچے۔ مدینہ آ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے تو فرمایا: اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے فرمایا: اے خالد، میں جانتا تھا کہ تمہاری سی عقل والا شخص اسلام سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ، خالد کو اپنی راہ میں لگا دے۔ یوں دشمن اسلام کا یہ بہادر جرنیل اسلام کا عظیم سپاہی بن گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر لمحہ بدل گیا۔ وہ خالد جو کبھی اسلام کے دشمن تھے، اب اسلام کے سب سے بہادر سپاہی بن گئے۔ ان کی تلوار اب دشمنان اسلام کے بجائے اسلام کے دفاع کے لیے نکلنے لگی۔ غزوہ موتا: سن 8 ہجری میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ شام کے علاقے موتا میں رومی سلطنت اور ان کے اتحادی قبائل کی طرف سے سخت خطرہ پیدا ہوا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا جس کی قیادت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ اگر وہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمان دینے کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں کی فوج صرف 3000 تھی، جبکہ رومیوں اور ان کے اتحادیوں کی فوج لاکھوں میں بتائی جاتی ہے۔ جنگ شروع ہوئی تو یک کے بعد دیگر حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کی صفوں میں بے چینی پھیل گئی۔ ایسے وقت میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا کمانڈر بنایا گیا۔ خالد کی حکمت عملی۔ خالد نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ دشمن بے پناہ طاقت کے ساتھ موجود تھا، لیکن آپ کی حکمت عملی نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ آپ نے لشکر کی صفوں کو اس طرح ترتیب دیا کہ دشمن کو یہ گمان ہوا کہ مسلمانوں کے پاس نئی لشکر آ گئی ہے۔ خالد نے ایک دن میں 9 تلواریں توڑ ڈالے اور آخر میں ایک یمنی تلوار سے لڑتے رہے۔ اس غیر معمولی بہادری اور حکمت عملی کے نتیجے میں مسلمانوں کی فوج محفوظ طریقے سے میدان سے نکل آئی۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالاری کی اور اپنی مہارت سے سب کو حیران کر دیا۔ سیف اللہ کا لقب۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ خالد نے کس حکمت اور بہادری سے مسلمانوں کو بچایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ نے کافروں پر نازل کیا ہے۔ اس دن سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ ہمیشہ کے لیے سیف اللہ کے نام سے یاد کرنے لگی۔ فتح مکہ میں کردار۔ خالد نے اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد فتح مکہ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک لشکر کے ساتھ مکہ کے ایک حصے سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ خالد نے کمال بہادری کے ساتھ دشمن کے مقابلے کو شکست دی اور مسلمانوں کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ یوں وہ فتح مکہ کی عظیم کامیابی کے گواہ بھی بنے۔ غزوہ حنین۔ فتح مکہ کے فوراً بعد ایک اور بڑی آزمائش آئی۔ غزوہ حنین میں دشمن نے گات لگا کر مسلمانوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ ابتدائی لمحوں میں مسلمان پریشان ہو گئے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے۔ اگرچہ آپ کو اس جنگ میں کئی زخم آئے، مگر آپ نے اپنی قیادت اور بہادری سے مسلمانوں کو سنبھالا۔ غزوہ تبوک میں شرکت۔ سن 9 ہجری میں رومیوں کے مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی فوج تیار کی۔ یہ تھی غزوہ تبوک، جس میں سخت گرمی اور بھوک کے باوجود مسلمانوں نے طویل سفر کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہم میں شامل تھے اور آپ نے دشمن کے ایک بڑے سردار عقیدر بن عبد الملک کو گرفتار کیا۔ یہ ان کی جنگی مہارت کا ایک اور روشن باب تھا۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد اسلام کے سب سے بہادر سپاہی بن گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا عظیم لقب عطا فرمایا۔ دوستو، اگر آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بابرکت داستان پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل سچائی کی راہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کے لیے اسلام کے ایسے سنہری واقعات لائیں گے جو آپ کے دل و ایمان کو تازہ کر دیں گے۔